الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و سامعات، سلسلہ تفسیر القرآن میں انشاءاللہ آج ہم 23واں پارہ پڑھیں گے اور 23ویں سپارے کی ابتدا سورہ یاسین سے ہو رہی ہے۔ اور سورہ یاسین حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اس کو جو قرآن کا دل کہا گیا ہے، اس کے خوبصورت مضامین اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو حکمت بالغہ کی نشانیاں ہیں اور قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں، اتنے دل نشین پیرائے میں اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس وجہ سے اس کو قرآن حکیم کا دل کہا گیا ہے۔ اور ان جو حکمت بالغہ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں، ان کا مقصد انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ جو خدا اور جو رب اور جو پالنے والا اتنی بڑی چیزیں چلا رہا ہے، اس کو نظام کائنات چلانے کے لیے کسی بھی اور فرد کی، کسی بھی اور شخص کی، کسی بھی اور جن کی، کسی بھی اور فرشتے کی، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے اور اکیلا سارا کا سارا نظام چلا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دوسری بات بیان فرمائی، وہ یہ کہ انبیاء اکرام اللہ کی طرف سے ہمیشہ مبعوث ہوتے ہوئے آئے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خدا کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ نے انسان کو تو بنا دیا، اب انسان زمین پہ ہے اور انسان کو صحیح راستے پر چلانا اور اس کو خدا کے ساتھ جوڑنا، یہ انبیاء اکرام آتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے ایک قوم کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی یہ بات ہے، جن کے پاس 3 لوگ آئے اور ان کو سمجھایا گیا اور انہیں کہا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، انہوں نے نہیں مانا اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کا کیا انجام فرمایا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس آگے تقریباً آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے کچھ حالات کو بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 65 میں، بلکہ ہم آیت نمبر 61 سے پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس شیطان نے تم سے پہلے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، آج قیامت میں اس جہنم میں تمہیں پھینکا جائے گا کیونکہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ اب جب جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر آگے آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب ہوگا اس طرح کہ انسان انکار کرے گا، جیسے اس کی عادت ہے کہ جب انسان پھنستا ہے اور جہاں اقرار کرنے کی بات ہوتی ہے وہاں انکار کرتا ہے۔ اب انکار کرے گا کہ میں تو اللہ آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا، میں کیوں عبادت آپ کی کر سکتا، آپ کے علاوہ کسی اور کی کرتا۔ تو اب یہ ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ رب العالمین انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، پھر انسان کے ہاتھ بولیں گے کہ اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، فلاں جگہ پر اس نے فلاں جگہ پر تیرے نافرمانی کی تھی اور تیرے احکامات کو توڑا تھا۔ تو پھر آپ دیکھ لیجئے اب انسان کے ہاتھ، اب ان کو کیسے انسان سمجھائے، یا کوئی گناہ کرنے لگے تو کیسے رکھ کر جائے ان کو سائڈ پر، یہ چیزیں انسان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گی۔ اور پھر ایک بہت بڑا انسان کا یہ ذہن میں ایک اشکال، اس دور کے انسانوں کا اشکال ذہن میں تھا کہ ہم جب ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، دوبارہ سے ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اسی سوال کو اللہ رب العالمین آیت نمبر 77 میں 77 میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس انسان کو دیکھو، ایک نطفے سے ہم نے اس کو پیدا کیا اور ہم سے جھگڑا کرنے پر اتر آیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور ہمارے بارے میں باتیں بناتا ہے، ہمارے بارے میں باتیں بناتا ہے، ہمارے بارے میں بات کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گئے۔
قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ان کو کیسے دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ نے جواب دیا، قل کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہو بکل خلق علیم، اور وہ اپنی ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ اور دیکھیے یہ ایک مسلم اصول ہے، یہ ایک لا ہے، کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک مرتبہ چیز بن جائے، دوبارہ سے اس کو ریبلڈ کرنا، دوبارہ سے بنانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ اسی کو اللہ فرما رہے، جس خدا نے تمہیں پہلے مرتبہ نطفے سے بنا دیا، کیا اس کے لیے مشکل ہے جب تم ہڈیاں ہو جاؤ تو تمہیں دوبارہ سے وہ پیدا کرے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور بڑی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، ارے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، کیا وہ ان جیسوں کو بنانے میں قادر نہیں ہے؟ بات تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی زمین انسانی وسعتوں سے بھی بڑھ کر، اتنا بڑا آسمان انسانی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، جس ذات نے یہ چیزیں بنا لی تو اس کے لیے یہ بنانا مشکل ہے کیا؟ ایک بہت بڑی کمپنی ہے، وہ بڑی بڑی بلڈنگز اس کو بلڈ کرتی ہے، 100 منزلہ عمارتیں تعمیر کرتی ہے، اس کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی مجھے 2 منزلہ گھر بنا دو تو اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ وہ کہے کہ 2 منزلہ گھر بنانا میرے لیے کیا مشکل ہے، کوئی بڑا کام بتاؤ۔ تو جو خدا اتنا بڑا نظام بنانے والا ہے، چھوٹا سا انسان جس کا قد بھی 5 سے 6 فٹ ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو بنانا کیا مشکل ہے؟ جس نے کئی فٹ، کئی 100 فٹ، کئی 1000 فٹ اونچے پہاڑ تعمیر بنا دیے، اور جس نے کئی کلومیٹر پر، کئی لاکھ کلومیٹر پر مشتمل زمین کو بنا دیا، اس کے لیے چھوٹا سا انسان بنانا کیا مشکل ہے؟ بلا، بالکل وہ بنا سکتا ہے، هو الخلاق العلیم، اور وہ سب کچھ پیدا کرنے میں پوری مہارت رکھتا ہے۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ بنانا، پہلے فیزیبلٹی رپورٹ اللہ بناتے ہوں گے، پہلے انسپیکشن ہوتی ہوگی، پھر انجینئرز آتے ہوں گے اور وہ سارا نظام بناتے ہوں گے، یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ان یقول لہ کن، بس اتنا کہتے ہیں ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں، بس اتنا اللہ فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ مفسرین تو یہ بھی فرماتے ہیں یہ جو کن کا لفظ ہے، اس کے بھی اللہ محتاج نہیں ہے، یہ کہنے کی بھی اللہ محتاج ہے، اللہ چاہے تو بغیر اس لفظ کے بھی پیدا فرما سکتے ہیں، وہ قادر ہے، وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے، خلاق ہے، خالق نہیں خلاق، پوری طرح مہارت رکھتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، غرض وہ ذات پاک ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الصافات ہے۔ سورہ صافات چونکہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اس میں بھی زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے اس بات پر ہی زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے مشرکین مکہ، تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں فرشتوں کی چند صفات کو بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کی اولاد نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے آخرت کے کچھ احوال کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا تذکرہ بھی سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں 5 آیات ہیں اور 5 رکوعات ہیں اور 182 آیات ہیں۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بناتے ہیں، فزاجرات زجرا، پھر
ان فرشتوں کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، فالتالیات ذکرا، پھر ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد، ان کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الہکم لواحد، تمہارا رب، تمہارا الہ وہ ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کا بنانے والا، وما بینہما، اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ان کو بنانے والا، ورب المشارق، اور ان تمام مقامات کا مالک ہے جہاں ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اپنی تصدیق کرنے کے لیے، اپنی بات کی تصدیق کرنے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں جو مختلف مقامات پہ قسمیں کھائی جاتی ہیں، وہ ایک تو عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا جو اسلوب ہے اس کے مطابق ہوتی ہیں، اور دوسرا زور بیان پیدا کرنے کے لیے، کہ بتانے کے لیے جو اگلی بات آ رہی ہے وہ بہت اہم ہے کہ تمہارا رب ایک ہے۔ پھر بہت سارے ایک مفسرین اکرام نے یہاں پر ایک بڑا اہم پوائنٹ بیان کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات میں اس صفت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ فرشتے صف بناتے ہیں۔ تو اس سے دراصل ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھیڑ بھاڑ کرنا اور ایک عجیب و غریب شکل میں اجتماعی کام کرنا یہ پسند نہیں ہے، بلکہ ایک منظم انداز میں کوئی بھی اجتماعی کام ہو وہ کرنا پسند ہے۔ فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا اور انسانوں میں بھی۔ آپ دیکھیے جو اجتماعی کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، نماز میں ہمیں کیا حکم دیا کہ صف بناؤ۔ جہاد جیسا کتنا عظیم عمل ہے، اس میں یہ حکم دیا گیا کہ صفن کأنہم بنیان مرصوص، کہ صف بنا کے اللہ کے راستے میں لڑو۔ تو بھیڑ کو اللہ تعالیٰ نے اور غیر منظم انداز کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ ایک اچھے انداز میں کسی کام کو کرنا اور ایک ترتیب کے ساتھ کرنا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الصاد ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، اور اس میں 88 آیات ہیں اور 5 رکوعات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو نزول ہوا اس کا خاص واقعہ ہے جو صحیح احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو طالب کے پاس ایک مرتبہ یہ مشرکین مکہ وفد لے کر آئے اور کہنے لگے کہ آپ ایسے کیجئے، اپنے اس بھتیجے کو سمجھائیے، ہم کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کمپرومائز نہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا کو کچھ نہ کہیں، ہم ان کو دعوت کا کام کرنے دیتے ہیں، ہم ان کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے، کمپرومائز کر کے چلتے ہیں۔ یہ کیا اتنا فساد اور پورا معاشرہ جو ہے نا تتر بتر ہوا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے یہ آئے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، آپ ان کی بات سنیے۔ تو انہوں نے آ کر یہی کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کمپرومائز کر کے چلیں، آپ ہماری بات مانیں اور ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو یہ تاریخ کا سب سے پہلا NRO کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ بات کر رہے ہو کہ میں تمہارے خداؤں کو کچھ نہ کہوں، تم میرے خداؤں کو کچھ نہ تم میرے خدا کو کچھ نہ کہو، تمہاری یہ بات ہے، میں بھی تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں، تم وہ کہہ لو تو خدا کی قسم سارا عرب تمہارا غلام بن جائے گا، سارا عجم تمہیں جزیہ دے گا۔ ایک ایسا کلمہ کہ پورے کے پورے عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو کلمہ بالکل بتائیے، وہ کلمہ بتائیے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے یہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ کپڑے جھاڑتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، وانطلق الملأ، اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 5 میں ارشاد فرما رہے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا مان لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، تو یہ سردار اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اپنے خداؤں کے اوپر جمے رہو، بات نہ مانو ان کی۔ ان ھذا لشیء یراد، ان کی باتوں سے کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، یہ باتیں تو ہم نے پہلے قوموں میں نہیں سنی ہے۔ کفر کو
آپ کی نمازوں سے اور آپ کے ذکر و اذکار سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اس کے نظام سے ٹکرایا جائے. اور اسلام کی خاصیت یہ ہے، اسلام اپنے علاوہ کسی اور نظام کو برداشت نہیں کرتا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی ایک سچا نظام ہو، اللہ کی طرف سے حق کا نظام ہو، آپ اس کے سامنے دوسرا نظام لا کے کھڑا کر دیں، وہ بھی باطل. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین اسی بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.